کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی فتح عطا کرتا ہے، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کر. ویسے ہمارا مزاج یہ ہے کہ کہیں ناکامی ہو جائے تو پھر ہماری سوچ اور ہوتی ہے، اور اگر کامیابیاں ہو جائیں تو وہ ہم اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں. ہم جب کامیابیاں ہو جائیں، جب ہمیں فتح نصیب ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اپنے مخالف پر قابو پا لے، پھر تو جو اس کا حال ہوتا ہے. آپ تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ بادشاہ جب فاتح بن کے علاقوں میں داخل ہوتے تھے تو ان کے شوق کیا تھے؟ وہ انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتے تھے. وہ کہتے تھے ناشتے پر 50 لوگوں کو قتل کروں گا، دوپہر کے کھانے پر اتنے لوگوں کی گردنیں اڑاؤں گا، شام کو اتنے لوگوں کے سر تن سے جدا ہوں گے. وہ جب فاتح بنتے تھے تو ظلم کرتے تھے، جبر کرتے تھے. قربان جائیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی پاک کو کامیابیاں عطا کی، جب رسول کریم صحابہ کو لے کر بدر میں گئے تو مقابلے میں وہ لوگ آئے تھے جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے پتھر پھینکے تھے، جنہوں نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیاں باندھ کر گھسیٹا تھا. لیکن یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی وسعت دیکھیے. اچھا، بدر میں بھی وہ کوئی صلح کرنے نہیں آئے تھے، پھول لے کے نہیں آئے تھے، ان کے ہاتھوں میں گلدستے نہیں تھے، وہ تحائف لے کے نہیں آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے. لیکن وہی لوگ جب گرفتار ہو کے آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو تلقین کی، فرمایا تمہارے پاس جو قیدی ہیں نا، ان کا خیال رکھنا. یہ کوئی ہمارے رشتہ دار، عزیز، پڑوسی، مہمان نہیں، یہ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں. اور کیفیت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی ستاتے رہے. محبوب نے فرمایا ان کا خیال رکھنا. تو وہ قیدی بعد میں خود بتایا کرتے تھے، کہتے تھے حد ہو گئی، ہم صحابہ کے گھروں میں قید تھے. یعنی آپ کا مخالف آپ کے گھر آئے تو اسے کرسی پیش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں آپ کے حاشیہ خیال میں لمبی فہرست ہو کہ یہ کانٹے بچھاتا رہا ہے، یہ پتھر مارتا رہا ہے، یہ تکلیفیں دیتا رہا ہے، اور یہ بدر میں بھی تلواریں چمکا کے آیا، یہ تو اللہ کی شان ہے، ہمارے قابو آ گیا. تو بدر کے قیدی کہتے ہیں ہم نے صحابہ کا عجیب منظر دیکھا کہ ان دنوں حالات تو بہت عمدہ اس طرح نہیں تھے، بہت زیادہ مالی وسعتیں اور معاشی حالات تو بہتر نہیں تھے. تو ہم نے عجیب رنگ دیکھا کہ وہ خود کھجور اور پانی پہ گزارا کر لیتے تھے، ہمیں سالن اور روٹی کھلایا کرتے. عجیب قید ہے اور عجیب یہ رنگ ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو غصہ تھا، تو بعض صحابہ نے کہا نہیں، ان کی گردنیں اڑائے، ان کی تکلیفیں ہمیں یاد ہیں. تو کریم فرمانے لگے کوئی اور مشورہ دو. تو کہا پھر ان سے فدیہ لے لیا جائے. تو فرمایا یہ فدیے والی بات ٹھیک ہے، گردنیں نہیں اڑاتے، فدیے والی بات. تو تھوڑا تھوڑا فدیہ لوگ دینے لگے. تو ایک نے آ کے کہا یا رسول اللہ میری تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اکیلا کمانے والا ہوں. قربان جائیں محبوب آپ کی شان رحمت للعالمینی پر. کریم فرمانے تیری بیٹیاں، حضور میری 5 بیٹیاں ہیں. فرمایا تو بغیر فدیے کے ہی آزاد ہے. یہ کامیابی ملی ہوئی ہے. یہ لوگ بظاہر ناکام ہوئے ہیں، ان کو قید کیا گیا ہے.